بلکہ اس کو بادشاہ بھی کہتے ہیں، نواب بھی کہتے ہیں، شجاع، بہت مشہور ہے تاریخ میں کتابوں میں پرانا. اس کی بیٹی اتنا پیسے والا، کروڑ پتی، ارب پتی، ظاہر ہے نواب ہے، تو اس کی بیٹی کیسی نیک سیرت تھی، دین کا علم سکھایا اس کو. اور جب شادی کا موقع آیا تو اس نے باپ سے کہا کہ آپ رشتے ڈھونڈ رہے ہو نا جو نوابزادوں کے، شہزادوں کے، میں ان سے نہیں کروں گی. بولے کیوں؟ یہی اپنا کیلیبر ہے، چاہے نا نواب کی بیٹی نواب. بولا نہیں، میرے لیے ایک پرہیزگار، سنو، درویش، پرہیزگار، نمازی، نیک، اللہ توکل والا بندہ مجھے چاہیے، بس میں اس سے شادی کروں گا. اب اس نے بولا یار یہ کہاں ڈھونڈوں؟ وہ نواب صاحب مسجدوں میں تلاش کر رہا ہے. اس کو ایک بندہ مل گیا، مسجد میں کام کرتا ہوا، نیک سا بچہ، لڑکا، ینگ، آنا 5 ٹائم پہ، اور مسجد میں کام، مسجد کے کاموں میں، امور میں کام کرنا، بڑا کافی. اس کو آزمایا تو ایک دن کہنے لگے نواب صاحب میری بچی سے نکاح کرو گے، ایک رشتہ دیتا ہوں آپ. تو اس نے ان کو دیکھا، بولا آپ مجھے جانتے ہیں؟ بولے تو آپ جو بھی ہو، میں آپ کو کردار سے جانتا ہوں کہ آپ کیسے ہیں. وہ میں جھوپڑی ہے میری، اور آپ تو نواب صاحب ہو، کہ آپ کی بیٹی؟ بولے نہیں، میری بیٹی یہی چاہتی ہے. بولا پھر تو اللہ کا حکم ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو، سرکار کا حکم ہے نکاح کرو. تو میں تو راضی ہوں. راضی ہو گئے، دیکھیں رشتہ ہو گیا. دیکھیں نیک سیرت بیٹیوں کا معاملہ. میری بیٹیاں سنیں، نکاح ہو گیا. شادی کی رات اس گھر میں، اب گھر کو کیا کہوں، مطلب جیسا بیچارے کا گھر تھا، غریب کا، جھوپڑی ٹائپ کا، اس گھر میں اس نے، لڑکی نے دیکھا کہ سائڈ پہ ایک کرسی، یا کرسی کہہ لیں یا ٹیبل کہہ لیں، اس کے اوپر سراہی پڑی ہے، اور ایک روٹی کی جو ہوتی ہے پلیٹ ٹائپ کی، جب اس زمانے میں تو اس کی ہوتی تھی نا، اس کی میرا خیال ہے چٹائی ٹائپ کی جو روٹیوں کی رکھنے کی ہوتی تھی، اس پہ روٹی ایک رکھی ہوئی ہے. اس نے اس کو دیکھا اور اپنے میاں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ میاں نے کہا ارے بیگم بات یہ ہے، میں روزانہ 2 روٹی لاتا ہوں، ایک روٹی ایک دن کھاتا ہوں اور دوسری روٹی کل کے لیے رکھ دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں؟ کل کے لیے روٹی رکھ دیتا ہوں. وہ لڑکی کھڑی ہوئی، بولا میں سامان باندھ رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس نے سامان باندھنا شروع کیا تو میاں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بولے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو کہا میں تو کہہ رہا تھا نواب صاحب کو، تمہاری بیٹی نوابزادی میرے جھوپڑے میں کیسے رہے گی غریب کے ساتھ؟ سوال ہی نہیں، اتنے آرام سے رہنے والی. بچی کہتی ہے یہ وجہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ وجہ نہیں ہے، جھوپڑا تو کیا اس سے بھی ٹوٹا ہوا ہوتا میں رہتی، لیکن میں نے اپنے بابا سے کہا تھا نکاح اس سے کرانا جس کو اللہ کا توکل ہو. تجھے تو اللہ کا توکل ہی نہیں ہے، تو نے تو کل کے لیے روٹی رکھی ہوئی ہے، تجھے تو یہی بھروسہ نہیں کہ اللہ روٹی دے گا کہ نہیں دے گا. اللہ دیکھو کیسی بیٹی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی بیٹی ہم سب کو عطا کرے. بس میرے دوستو یہی ایک نصیحت ہے. آخر کے اندر ایک بات آپ سے جو آج کے حوالے سے کہتا ہوں نا، کہ بچیاں جو عشق میں مبتلا ہے نا، عشقوں میں مبتلا ہوتی ہیں موبائل کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اس بلا سے. وہ ایسے بندے سے عشق کرنا شروع کر دیتی ہیں، ایسا ٹوٹ کے عشق کرتی ہیں، ماں باپ سے بھی لڑ جاتی ہے. یعنی وہ ماں باپ دیر آر کہ جنہوں نے 20 22 25 سال تک اس کو کس محبت سے پالا، کتنی پیار سے اس کو رکھا، وہ کل کا لونڈا آتا ہے موبائل پہ، اس کو دیکھا بھی نہیں ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، وہ عشقیہ نا، یہ عشق سمجھتے ہیں، اور وہ فریدہ ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو کہتی ہے میں تو بھاگ جاؤں گی اور یہ کر جاؤں گی. اور دیکھ کیسے ہوتے معاشرے میں. میرے دوستو یہ عشق تھوڑی ہے، بس ایک ان کو لیے نصیحت ہے، یہ عشق تھوڑی ہے. عشق کرنا حقیقی عشق کرو. یہ تو دنیا کا فالتو عشق ہے. وہ لڑکا تجھے کل برباد کر کے نہ چھوڑ دے گا، لیکن حقیقی عشق جاننا چاہتے ہو اے میرے ماؤں بہنوں، بیٹوں، بھائیوں، حقیقی عشق کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ایوب علیہ السلام سے پوچھو. صبر ایوب 18 برس تک بیمار رہے، بیوی کہتی رہی تم نبی ہو، تم دعا کرو اللہ تمہاری بیماری دور کر دے گا. بولے کیوں کروں؟ اللہ میرے سے راضی ہے نا. یہ دکھ جو ہے، یہ تکلیف جو ہے، اس تکلیف میں اللہ میرا خوش ہے. ارے جس تکلیف سے میرا سونا راضی تو میں سکھ کو ڈالوں چلو، کہہ رہا میں اگر میں اس خوشی مجھے ملے اور میرا رب راضی نہ ہو تو میں دفع کرتا ہوں ایسی خوشی کو. اگر میرے دکھ میں اللہ راضی ہے تو میں راضی ہوں. اللہ ایسے دیکھیے نا آپ نے یہ سارے صبر اور آخر کے اندر وقت نہیں ہے، آخر کے اندر سب آپ نے عشق دیکھنا ہو نا. اللہ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین، اللہ اکبر. اس کا دیکھو عشق کیسا ہے، اپنے خاندان کو فدا کر دیا نا اللہ کے نام پر. کربلا میں کیا کہ نہیں کیا؟ اور خود اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، اللہ کی رضا کی خاطر سر قلم کروا دیا.
کرایا کہ نہیں کرایا؟ وہ قلم والا سر، وہ سر قلم والا نیزے پہ تھا کہ نہیں تھا؟ پھر اللہ نے اس کو کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فضیلت عطا کی، کیا شان عطا کی کہ سر نیزے پہ ہے، کہ آقا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لی۔